تو یہ آج کی ہماری اصطلاح تھی شیخ اکبر کے نزدیک البوادے، اور اس سے کیا مراد ہے، یہ کون سے خیالات ہیں جو دل میں اچانک آتے ہیں اور جو شے لے کر آتے ہیں وہ چھوڑ کے خود چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بندہ یا غمی کی کیفیت میں جاتا ہے یا خوشی کی کیفیت میں جاتا ہے۔ اور بایزید بسطامی کا یہ قول کہ میں ایک زمانہ ہنستا رہا، ایک زمانہ روتا رہا، اور آج نہ میں ہنستا ہوں نہ میں روتا ہوں۔ تو شیخ نے بتایا کہ یہ آپ نے اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اصطلاحات ابن العربی سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم شیخ اکبر کی ایک نئی اصطلاح لے کر آئے ہیں جو تصوف میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ آج کی ہماری عربی اصطلاح ہے البوادے۔ لغت میں بدہا کا مطلب اچانک ہے۔ بدیہی طور پر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز اچانک سے آئے یا وہ خیال جو بغیر کسی سوچ کے دل میں آئے اس کو بدیہی خیال بھی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اصطلاحی طور پر البوادے یا بدیہی سے کیا مراد ہے۔ صوفیاء کے نزدیک پہلے پہل غیب کے راستے سے دل میں جو خیالات آئیں وہ البوادے کہلاتے ہیں، چاہے یہ خوشی کا باعث ہوں چاہے غمی کا باعث ہوں۔ تو یہ جرنلی ہمیں پتہ چل گیا کہ تصوف میں اگر کوئی چیز فی البدیہہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے اور آپ نے اس کے لیے کوئی تفکر نہیں کیا، کچھ سوچا نہیں ہے، بس اچانک سے وہ کوئی چیز آئی ہے اور آپ کے دل میں اس کا خیال آیا، تو صوفیاء اس کو البوادے کہتے ہیں۔ فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی فرماتے ہیں، جہاں تک البوادے کا تعلق ہے تو یہ وہ بے ساختہ خدائی خیال ہے جو دلوں میں حضرت غیب سے وقت کے حکم تلے وارد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر شیخ نے جو دو تین چیزیں بتائی، ایک تو یہ کہ یہ خدا خیال ہے، دوسرا یہ کہ خدائی خیال ہے، تیسرا یہ کہ حضرت غیب سے آتا ہے، اور چوتھا یہ کہ وقت کے حکم تلے وارد ہوتا ہے، کہ مطلب جون سا وقت ہے اس وقت کا جو تقاضا ہے، اس وقت کے تقاضے کے مطابق جو خیال آپ کو حق کی طرف سے آئے تو وہ بوادے ہیں۔ ان صوفیاء کی اصطلاح میں البوادے وہی ہے جو دل میں خوشی یا غمی کے ساتھ آئے، یعنی کہ یہ کوئی کیفیت لائے، اس کیفیت کے بعد یا آپ خوش ہو جائیں یا پھر آپ کے اوپر غم کا نزول ہو۔ یوں وہ صوفی ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے۔ یہی ابو یزید بسطامی کا قول ہے کہ میں ایک زمانہ ہنستا رہا اور ایک زمانہ روتا رہا، یعنی کہ آپ نے اپنی دونوں کیفیات کا بیان کر دیا کہ ایک زمانہ سے مراد یہ ہے کہ ایک عرصہ میں بوادے میں خوشی کے ساتھ رہا اور ایک عرصہ میں حق کے خیالات میں اس کے ساتھ غمی میں رہا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ البوادے کے حکم تلے رہے۔ تو یہ مطلب جو پورا ایک زمانہ ہنستا رہا اور ایک زمانہ روتا رہا سے مراد یہ ہے کہ آپ بوادے کے حکم تلے تھے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اسی طرح ہی ہنستے رہے اور اسی طرح ہی روتے رہے، مطلب بوادے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ آگے فرمایا، اور آج نہ میں ہنستا ہوں نہ میں روتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کتنی جامع بات کی ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں یہ آپ کا یہ بتانا تھا کہ آپ حال البوادے کی تاثیر سے حال عظمت کی جانب انتقال کر گئے ہیں۔ عام بندہ اگر ان کا قول سنے گا تو وہ تو پہلے سمجھے گا ہی نہیں کہ یا کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ ہنستا رہا ایک زمانہ روتا رہا، اور کہہ رہا ہے کہ آج میں نہ ہنستا ہوں نہ میں روتا ہوں۔ تو شیخ بایزید بسطامی نے صوفیاء کی اصطلاح میں ان کے احوال و کیفیات کے مطابق اپنی حالت اور کیفیت جو ہے اس کا بیان کیا ہے، اور شیخ اکبر نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں، البوادے اسی کے لیے ہیں جو ان سے متصف ہو سکے، اور جس کا کوئی وصف نہیں اس کے لیے کوئی بدیع یعنی برجستگی بھی نہیں، یعنی کہ جو یہ دل میں غیب سے حق کی طرف سے خیالات کا جو آنا ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جو وصف میں قید ہو سکے۔ جب وہ خود قید سے نکل جاتا ہے تو پھر اس قسم کے خیالات نہیں آتے۔
آگے فرماتے ہیں چونکہ البواد حضرت ہو سے ہیں اسی لیے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب وارد ہو سکتے ہیں، یہ اچانک اور بے ساختہ ہی وارد ہوتے ہیں، اور جو کچھ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں وہ دے کر خود چلے جاتے ہیں۔ مطلب وہ جو کیفیت ہنسی کی ہے یا غمی کی ہے وہ کیفیت لے کر آتے ہیں، وہ کیفیت سالک تک پہنچاتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں تک لوگوں کے جانے پہچانے لفظ بدیہ کا تعلق ہے تو یہ خوشی اور گرمی سے مقید نہیں اور نہ ہی یہ صوفیاء کی اصطلاح ہے۔ بدیہ، بدیہی، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی سے آئے ہیں لفظ، لیکن مطلب سیم ہے، پر صوفیاء اپنی اصطلاح میں البوادے کہتے ہیں، اور عام جنرلی اگر لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی بدیہی خیال آ گیا یا بدیہی طور پر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے۔ بدیہی سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی عقلی فکری سوچ کے بغیر جو میرے ذہن میں ایک فوری فطری بات آئی ہے وہ یہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہاں اہل طریقت جانتے ہیں کہ جب البواد وارد ہو تو اس کا حکم کبھی خطا نہیں ہوتا، اور یہ ہر اس معاملے میں درست ہوتا ہے جو یہ لے کر آتا ہے۔ اسی لیے جب شیوخ آزمائش کے لیے اپنے مریدوں سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اب یہ طریقت میں ایک اہم مسئلہ ہے، اگر تو کوئی کامل شیخ ہے تو وہ جب اپنے مرید سے کوئی سوال پوچھے گا تو وہ اس کے جواب میں کہے گا کہ جی آپ کے دل میں جو پہلا خیال اس کے جواب میں آیا مجھے وہ بتائیں، یہ نہ مجھے بتائیں کہ جی آپ نے کہاں پڑھا تھا یا کیا تفصیل تھی اس کی، وہ مجھے نہیں چاہیے، یہ سوال ہے اس کے بارے میں آپ کے دل میں جو پہلا خیال آیا وہ بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب شیوخ اپنے شاگردوں سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تاکہ یہ انہیں اللہ سے اخذ کرنے کا طریقہ سکھائیں تو انہیں جواب کے لیے غور و فکر نہیں کرنے دیتے کہ کہیں ان کا جواب تفکیر کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ انہیں کہتے ہیں تجھ سے جو سوال پوچھا گیا ہے بس دل میں جو بھی جواب آتا ہے وہ بتا دیں، اور اپنے دل کی جانب متوجہ ہو کہ سوال کے پوچھنے میں اس میں کیا جواب ڈالا گیا اور ویسا ہی بیان کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو ایسے شاگرد کا جواب قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس نے غور و خوض کر کے چاہے ٹھیک جواب ہی کیوں نہ دیا، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ دل کی طرف متوجہ کرنا ہے، نہ کہ ٹھیک جواب بتانا۔ تو جو بھی دل میں جواب آئے تو وہ پوچھا جائے، تو وہ یہ بات اسی طرح ہی ہے بالکل۔ آگے فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں، بلکہ وہ اس کا نگہبان ہے اور ہر لمحے دل کو وہ عطا کرتا ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ آج کی ہماری اصطلاح تھی شیخ اکبر کے نزدیک البوادے، اور اس سے کیا مراد ہے، یہ کون سے خیالات ہیں جو دل میں اچانک آتے ہیں اور جو شے لے کر آتے ہیں وہ چھوڑ کے خود چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بندہ یا غمی کی کیفیت میں جاتا ہے یا خوشی کی کیفیت میں جاتا ہے۔ اور بایزید بستامی کا یہ قول کہ میں ایک زمانہ ہنستا رہا، ایک زمانہ روتا رہا، اور آج نہ میں ہنستا ہوں نہ میں روتا ہوں۔ تو شیخ نے بتایا کہ یہ آپ نے اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آج کے بارے میں جو بتایا کہ میں نہ ہنستا ہوں نہ روتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ حال بوادے سے آگے کسی اور حالت عظمت میں چلے گئے ہیں، اس وجہ سے آپ پر اب وہ کیفیت نہیں آتی۔ اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی نئی اصطلاح کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔